بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوئی چوتھی بار آ کر فاطمہ نے کھڑکی سے باہر جھانکا تھا۔ اس مرتبہ بھی بالکل ویسا ہی منظر تھا جیسا پہلے تھا۔ ہاں، البتہ سامنے کے دو گھر چھوڑ کر تیسرے گھر کے آگے رش لگا دیکھ کر اسے تجسس ہوا۔ یا اللہ، اب ادھر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو تو، اور کرسی گھسیٹ کر دیکھنے کو کھڑی ہو گئی۔ درمیان میں ڈھیروں ساگ پھیلائے وہ سب ارد گرد گھیرا ڈالے بیٹھی تھی۔ کچھ انہوں نے پالک اور ساگ کے گٹھے بنا رکھے تھے اور دوسری انہیں کاٹتی جا رہی تھی۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق اور خوش گپیوں میں مصروف عورتیں اسے ذرا اچھی نہ لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹوں میں ساگ اور پالک کٹ گئی تو نہ جانے وہ کتنی دیر ان کی بے فکری اور فارغ البیلی پر کرتی رہی۔ اگر اس کا 6 ماہ کا چھوٹا بچہ علی اٹھ کے رونے نہیں لگ جاتا۔ فاطمہ کا میکا اور سسرال دوسرے شہر میں تھے اور وہ خود بھی وہاں اپنے سسرال میں ہی رہ رہی تھی۔ سرمد کی جاب چونکہ ادھر تھی، اپنے ایک دوست کے ساتھ روم شیئر کر کے رہتا تھا اور ہر ویکینڈ پر گھر چلا جاتا۔ ابھی 1 ماہ پہلے ہی اس محلے میں گھر کرائے پر لے کر فاطمہ اور بچوں کو لے کر آ گیا تھا۔ علی سے بڑے 3 سالہ امن کو بھی ادھر آ کر ہی اسکول داخل کروایا تھا۔ اگرچہ ابھی ان کے محلے میں کسی سے جان پہچان تو نہ تھی، پھر بھی چند دنوں میں فاطمہ یہاں کی عورتوں اور بچوں سے اچھی خاصی بیزار ہو گئی۔ وجہ ہی کچھ ایسی تھی، عورتیں دن چڑھے جو دھوپ سینکنے کو گھر سے باہر نکلتی تو ساری دوپہر گلی میں ہی گزار دیتی، آپس میں خوش گپیاں کرتی۔ سلائی سے لے کر سبزی کاٹنے اور مسالہ پیسنے تک ان کے سارے کام گھر کے باہر گلی میں ہی انجام پاتے۔ جیسے ہی بچوں کے گھر واپس آنے کا ٹائم ہوتا، اندر چلی جاتی اور پھر بچے شام کو اسکول سے آ کر جب کھیلتے تو خوب ہنگامہ رہتا، جس سے فاطمہ کو خوب خوف آتی۔ ایک دن فاطمہ دوپہر میں بچوں کو سلانے جو لیٹی تو ساتھ میں اس کی خود بھی آنکھ لگ گئی۔ ابھی ایسا لگتا تھا کوئی بیل پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گیا ہے۔ خدایا خیر، لگتا ہے کوئی آفت آ گئی ہے۔ اس نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک مسکین صورت محلے کا بچہ کھڑا تھا اور اسے دیکھتے ہی سلام کرنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اس طرح بیل دے رہے ہو؟ بچے کی اس حرکت پر اسے بے پناہ غصہ آیا۔ پھر سلام کا جواب اب کہاں دینا تھا، بلکہ اکڑے ہوئے لہجے میں بولی، بھاگ جاؤ یہاں سے، کسی کو کوئی بال نہیں ملے گا، اور اگر دوبارہ بال کے لیے بیل بجائی تمہاری پٹائی لگا دوں گی، اور خبردار اپنے گھر کے آگے کھیلو، کسی نے آئندہ میری بیل بجائی تو بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ سوری آنٹی، آپ ہمیں آج بال دے دیں، دوبارہ آپ ہمارے بال آئے بھی تو واپس نہ کیجیے گا۔ بچے منتیں کرتے رہے مگر وہ الٹا غصے میں انگارہ بنی اندر آ گئی۔ وہ تو شکر ہے کہ امن اور علی ابھی تک گہری نیند سو رہے تھے، ورنہ شور سے اٹھتے تو امن کچی نیند سے جاگ جاتا تو فاطمہ کے لیے اسے چپ کروانا مشکل ہو جاتا۔ شام تک جا کر اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ وہ بھی سرمد کے آفس آنے کا ٹائم ہو چلا تھا، اسے اپنا منہ ٹھیک کرنا پڑا۔ یار کیا ہی موداب اور اچھے بچے ہیں اس محلے کے، مجھے دیکھ کر فوراً سلام کرتے ہیں، اتنے احترام سے پیش آتے ہیں۔ سچ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں جب انٹرنیٹ کے سوا کسی اور سے واسطہ بچے رکھنا ہی نہیں چاہتے تو یہ کس قدر تہذیب یافتہ ہیں۔ رات کا کھانا کھا کر بچوں سے کھیلتے ہوئے سرمد اسے بتا رہا تھا کہ لیکن برتن سمیٹ کر کچن میں جاتے ہوئے فاطمہ کو تو گویا بریک لگ گئی۔ چھوڑے سرمد، آپ بھی کن بچوں سے متاثر ہو رہے ہیں جو اسکول سے آنے کے بعد سارا وقت باہر کھیلتے رہتے ہیں، خود گھروں میں آرام کرتی ہیں اور انہیں باہر نکال دیتی ہیں، چاہے یہ دوسروں کا جینا آرام کر رکھیں۔ بچوں کی تعریف کر کے سرمد نے گویا اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تبھی اس نے دل کی بڑاس نکالی، خیریت کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ سرمد کو اس نے ساری بات بتا دی، جس پر وہ کہنے لگا کہ فاطمہ تم بھی حد کرتی ہو، بچوں سے کیا مقابلہ، گیند دے دیتی، یوں ڈانٹ کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ ہاں، جیسے مجھے کوئی کام نہیں کہ میں ہر وقت بیل کے جواب میں بھاگتی رہوں۔ ان بدتمیز بچوں کو بال مل بھی جاتی انہوں نے چین نہیں لینے دینا تھا، لیکن دیکھو کل جب تمہارے بچے بھی اس طرح کھیلیں گے تو کیا گلی کے باقی بچوں کی طرح تم انہیں بھی بال واپس نہیں کرو گی؟
جس پر وہ اچھل پڑی اور کہنے لگی، ہائے سرمد جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے اتنے گندے ماحول میں کبھی بھی بھیجوں گی نہیں، مجھے انہیں خراب کروانے کا کوئی کیا بتاؤں آپ کو۔ سرمد نے اتنے عجیب سے علاقے میں گھر لیا ہے جہاں کی عورتیں اور بچے گھر میں کم ہی ٹکتے ہیں، ہر وقت گلی میں رہتے ہیں۔ وہ پچھلے 20 منٹ سے مسلسل امی سے باتیں کر رہی تھی اور موضوع گفتگو محلے کی عورتیں اور بچے ہی تھے۔ کس کے گھر کون آیا کون گیا ذرا بھی چھپا نہیں دیتا، ہر کوئی لفافے کے اندر پڑی تک چیز کو بھانپ لیتا، ہر وقت ماؤں اور بچوں نے تماشا لگایا ہوتا ہے۔ امی اسے بار بار محلے میں کسی سے کوئی رابطہ نہ رکھنے کی تاکید ہے، ان عورتوں سے تم بس اپنے بچوں پر توجہ دو اور کسی سے میل جول بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امی توبہ کرے، مجھے تو کوئی شوق نہیں، اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش ہوں اور اپنے گھر میں اتنی مصروف ہوں کیونکہ مجھے کسی کے گھر جا کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ میں تو بس محلے میں نکلوں اور کوئی سلام کرے تو میں جواب دیے بغیر ہی آگے چل پڑتی ہوں، اس لیے کہ میں ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتی۔ امی کو خوب سنا کر اس کا دل ہلکا ہو گیا تو اس کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ آج فاطمہ کی دوست فائزہ آئی ہوئی تھی، اتنی مدت کے بعد جب ملی تو بہت اچھا لگا۔ بچپن سے لے کر جوانی شادی تک تمام ہی قصے ایک دوسرے نے سب بچوں کو بھی سنا ڈالے اور فاطمہ نے تو نہ جانے کتنے کھانے بنا کر اپنی سہیلی کی خدمت میں مدارت کی۔ سچ بہت اچھا لگا، وعدہ کرو تم بھی میرے گھر جلدی آؤ گی اور اسے رخصت ہوتے ہوئے اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے دی۔ فاطمہ بس ایک بات کہوں، تمہارا علاقہ اور محلے کا ماحول عجیب سا ہے، یہاں لوگ بڑے بیکورڈ ہیں، مجھے لگتا ہے میرے علاقے میں اتنے خوبصورت مکان ہیں، تم جلدی وہاں شفٹ ہو جاؤ، پھر ایک پاس رہیں گے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا، جلد اب اس علاقے سے جان چھڑوا لوں گی۔ فاطمہ کی سہیلی کے کہنے لگی، ہماری سوسائٹی میں تو یہ حال ہے کہ جنازہ بھی چلا جائے تو کوئی جا کر خبر نہیں لیتا۔ وہ اپنی سوسائٹی کی خوبیاں بتا رہی تھی کہ وہاں کتنی سیکیورٹی ہے اور وہاں پر کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا، ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں مگن رہتا ہے۔ بس ٹھیک ہے، تم بھائی کو منا لو، فاطمہ اس طرح میری سوسائٹی میں آ جاؤ گی تو ہم دونوں فرینڈز ہر وقت ایک ساتھ رہیں گے۔ چھٹی کا دن محلے میں خوب ہنگامہ لے کر اترا، منوسوں نے ارد گرد کے محلے والوں کو دعوت عام دے رکھی تھی، تبھی اس قدر باہر شور مچا ہوا تھا۔ سرمد سو کر اٹھا تھا، بچے اپنے کھلونوں میں مصروف تھے جبکہ علی واکر میں بیٹا باہر اٹھتے شور سے خوش ہو کر تالیاں بجا رہا تھا۔ سرمد بیٹے کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، آپ بہت خوش ہیں، چلو اچھا ہے کہ میں آپ کو باہر بچوں کے ساتھ کھلا کر لاتا ہوں۔ لیکن یہ سننا تھا کہ فاطمہ کو تو پتنگے لگ گئے۔ اس نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ ان بچوں کے ساتھ میرے بچوں کو کھلائیں گے، اس قدر فضول لوگ ہیں، یہ لوگ میرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے قابل نہیں۔ سرمد کو بہت افسوس ہوا، اس نے کہا کہ جب سے تم اس محلے، جس پر وہ فوراً بولی، ہاں میں چاہتی ہوں کہ ہم کسی سوسائٹی میں موو ہو جائیں اور اس بیکورڈ محلے کو چھوڑ دیں، جس پر اس نے کہا کہ یہ بات اب دوبارہ زبان پر مت لانا فاطمہ۔ وہ تو خواب سجائے بیٹھی تھی کہ بہت جلد وہ اپنی سہیلی کی سوسائٹی میں موو ہو جائے گی جہاں پر ہر طرف سکون اور امن اور چین ہوگا، کیونکہ سرمد اسے صاف صاف بتاتا ہے کہ 1 سال کا ایگریمنٹ ہے اور جتنا ایڈوانس میں نے اس گھر کے لیے بھر دیا ہے، اس گھر کے خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کرنے اور تمہاری خواہش کے مطابق فرنیچر ڈالنے میں میری ساری سیونگ لگ گئی، اب ممکن نہیں کہ میں اس گھر کو 1 سال سے پہلے چھوڑ سکوں۔ جس پر فاطمہ جواب میں کہتی ہے کہ میرا گزارا اس میں بہت مشکل ہے، آپ مجھے واپس امی کے پاس بھجوا دیں، کم از کم سکون تو ہوگا۔ سرمد یہ بات سن کر اتنا دل برداشتہ ہوا کہ گھر سے باہر نکل اور کہتے ہیں کہ آئے انکل، ہم آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ کرکٹ کا تو اسے ویسے ہی جنون تھا، خوب 2 گھنٹے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل کر اس کا موڈ بحال ہو گیا، لیکن اندر فاطمہ جلتی رہی۔ گھر واپس آیا تو اس کا موڈ اچھا تھا، سچ مزہ آ گیا، بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلی، ورنہ گھر سے آفس اور آفس سے گھر کے چکر میں بندے کو اور کچھ سوچتا ہی نہیں اور جسم کا الگ بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔
کچھ گھنٹے پہلے والی ناراضگی کو بلا کر فاطمہ سے اسے بات کر رہا نہ لیا کہ وہ بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا نہ بھولتا اگر کسی وجہ سے وہ نہ جاتا۔ فاطمہ اتنا ہی احتجاج کرتی لیکن وہ ہر بات انسنی کر دیتا۔ اس روز سرمد کو آفس کے کام سے باہر جانا تھا۔ وہ تو صبح سویرے نکل گیا۔ علی کو گھر میں بخار نے آ گھیرا، دوائی دی لیکن پھر بھی وہ چڑچڑا اور بے چین تھا۔ گھر کا کام بھی نہ کر سکی اور پھر اسے اٹھائے پھرتی رہی۔ امن اسکول سے گھر آیا تو فاطمہ نے اسے کھانا کھلایا اور سلانا چاہا اور کچھ اس کو سلاتے سلاتے تھکن سے سو گئی۔ آج امن کے سونے کا دل نہ تھا۔ ماں کو اور سوتا دیکھ کر وہ بیڈ سے اترا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اپنے پرانے کھلونوں اور کاروں سے کھیلتا رہا۔ ان کی طرف تھا چولہے کے پاس رکھی ماچس دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی جسے فاطمہ آج کیبنٹ پہ رکھنا بھول گئی تھی۔ ماچس پکڑے اور ساتھ والے کمرے میں گھس گیا اور پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ کر لگا جلانے۔ نے آگ پکڑی، وہ خوفزدہ ہو کر بھاگا اور ماں کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ آؤٹ! اسی وقت باہر گلی میں شور اٹھا تھا۔ فیضان کی گیند پر حارث نے چھکا مارنے کی کوشش کی جو زوردار ہٹ ماری تھی تو گیند سیدھا فاطمہ کی چھت پر گری تھی۔ اب کھیل کے رول کے مطابق نہ صرف آؤٹ ہو چکا تھا بلکہ اسے چھت پر جا کر گیند اٹھانا تھی۔ ویسے بھی فاطمہ نے انہیں گیند دینا نہیں تھی، اس لیے بچوں نے یہ بال لاؤ جا کر ہمیں گیم ختم کرنی ہے، ویسے بھی اکیڈمی کا ٹائم ہونے والا ہے۔ حارث کسی طرح کھڑکیوں سے لٹکتا اور گرلوں کو پکڑتا چھت پر پہنچا۔ جو ہی گیند اٹھانے کو جھکا نیچے سے جلنے کی وہ تھوڑا سا آگے ہو کر دیکھنے لگا۔ نیچے گلی کے ساتھ کمرے کی کھڑکی سے دھواں باہر آ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر بچوں کی طرف آیا۔ باہر گلی میں جو کہ بال کے لینے کا انتظار کر رہے تھے عمر، فراز، حسن، لگتا ہے سرمد بھائی کے گھر آگ لگی ہوئی ہے، کھڑکی سے دھواں نکل رہا ہے، پتہ نہیں ہے آنٹی کہاں ہے، جاؤ اپنے گھروں سے پانی لاؤ اور تم جلدی سے بیل کر کے آنٹی کو بتاؤ میں نیچے آتا ہوں۔ حارث کے اتنے کہنے کی دیر تھی کہ گلی میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ بچے دوڑے، کوئی ڈول پکڑ کر لایا اور کوئی پانی کا کین، لیکن آگ لگی کیسے اسے یہ سمجھ میں نہ آیا۔ پھر اس نے اندر کی طرف دوڑ لگائی، علی کو بغل میں دبائے اور امن کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن امن کی آواز ہی نہ آ رہی تھی۔ اندر سے تو آنٹی کوئی باہر نہیں آیا، ہم نے چیک کر لیا ہے۔ تو پھر وہ کدھر چلا گیا؟ اب وہ پورے گھر میں امن کو ڈھونڈ رہی تھی۔ بچے آگ بجھا رہے تھے، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ آنٹی امن ڈرائنگ کے پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھا تھا۔ حارث نے اسے اٹھا کر فاطمہ کے سامنے کر دیا۔ اسے صحیح دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئی، دھارے مار مار کر بچوں کے ساتھ خود بھی رو رہی تھی۔ بڑی لکڑی کی صوفے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا جس کی وجہ سے قالین بھی کچھ حصہ جل گیا۔ دو بچوں نے آگ بجھانے کی کوشش میں اپنے ہاتھ بھی جلا لیے۔ بچے تو آگ بجھا کر واپس چلے گئے لیکن جب ان کی مائیں باری باری آ کر فاطمہ کو حوصلہ دے رہی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو بیٹا کہ کسی بڑے نقصان سے بچ گئی ہو، پریشان مت ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ رہی تھی۔ سرمد رات کو گھر پہنچا تو گھر کی حالت اور بیوی کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر رنجیدہ ہو گیا۔ سارا قصہ سنایا تو پھر سوئے ہوئے امن اور علی کو پیار کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اگلے دن آفس ضرور گیا لیکن جلدی واپس آ گیا اور کہا میں شرمندہ ہوں فاطمہ، میں نے تمہاری بات نہیں مانی، اب ہم بہت جلد سوسائٹی میں گھر لے لیں گے، اگر تم لوگوں کو کل کچھ ہو جاتا میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ وہ انتہائی رنجیدہ تھا۔ نہیں سرمد ایسا مت کہیں، ایسا نقصان یا پریشانی تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، میں ابھی پراپرٹی ڈیلر کے پاس آ رہا ہوں، ایسے میں نے کہا مجھے کسی اچھی سوسائٹی میں گھر دکھا دیں اور مالک مکان سے بھی معاملات میں نپٹا ہی لوں گا، جیسے ہی گھر اچھا ملے گا ہم شفٹ ہو جائیں گے۔ لیکن فاطمہ کے بدلے انداز دیکھ کر سرمد حیران رہ گیا تھا کیونکہ اس نے اعلان کیا کہ اس محلے سے کہیں نہیں جاؤں گی، لیکن سرمد نے اسے کہا کہ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں فاطمہ، اور اب یہ فیصلہ میں نے دل اور دماغ سے کیا ہے،
لیکن فاطمہ کی بات سن کر آج سرمد حیران رہ گیا۔ الحمدللہ، میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ سچ کہوں تو انسانیت اور پیار اور ہمدردی کا جو عملی مظاہرہ نے ان محلے والوں میں دیکھا ہے، وہ دنیا کے کسی اچھی اور اچھے سوسائٹی میں نہیں ملے گا۔ اگر بچے وقت پر نہ آتے تو شاید ہم تینوں آپ کے پاس نہ ہوتے۔ جس طرح انہوں نے بھاگ بھاگ کر آنکھ بجھائی، کچھ بچوں نے تو اپنے ہاتھ بھی جلا لیے، اپنی پرواہ نہیں کی۔ پھر ان کی ماں نے آ کر جس طرح میری دل جوئی کی، وہ بولتی چلی گئی، میں یہ سمجھ کیوں نہ سکی کہ اچھے انسانوں سے سوسائٹی بنتی ہے، جہاں پر دکھ سکھ بانٹے جا رہے ہوں۔ صرف مکان سے تو کچھ نہیں ہوتا سرمد، مجھے یہیں رہنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی، ان بچوں جو دوسروں کے کام آنے کو ہر دم تیار رہتے ہیں۔ سرمد وہ تو پہلے دن سے ہی ان محلے والوں کا قدردان تھا۔ جب یہاں کے بچے بڑے سب مل کر اس کا سامان ٹرک سے نکلوا کر اندر رکھوا رہے تھے، اور اسے اور کیا چاہیے تھا؟ فاطمہ نے ان کے حق میں یہ فیصلہ دے دیا تھا تو وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ تو پھر چلیں وہ علی کو اٹھاتے ہوئے کہنے لگی، کہاں بھائی، جن بچوں نے آگ بجھانے میں اپنے ہاتھ جلائے ہیں، چل کر ان کے حال پوچھیں اور ان کے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کریں۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ دونوں امن اور علی کی انگلی پکڑ کر خوشی خوشی محلے والوں کا شکریہ ادا کرنے چلے گئے۔ اللہ حافظ و ناصر۔